کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاستدانوں کے درمیان. صدر زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, مولانا چودھری شجاعت کے پاس بھی گئے, پی ٹی آئی سے وہ مسلسل رابطے میں ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان ان ملاقاتوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان ملاقاتوں کو اس طریقے سے نہیں کیا جس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوتا. ہاں اب مزہ آیا نا. تو دیکھیں یہ ہمارے فیلڈ میں اب آ گئے, تو اس کے اوپر ہم آپ کو بہت اچھی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں, کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن جناب بات یہ ہے کہ جب سے پبلک کا ایک پریشر ہے اپوزیشن کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ آپ جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہو جائیں, اور ان کے اکٹھے ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس کے اوپر ایک ایکٹیویٹی بھی ہوئی جس میں سب اکٹھے بیٹھے. اس کا بڑا فائدہ ہوا اپوزیشن کو کہ ان کی قیادت کی طرف حکومتی افراد کی توجہ بڑھی, اور جناب صدر مملکت جو تھے وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس تشریف لائے, اور اسی طرح اور بھی جو رابطے ہیں اور نون کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کے اوپر کام ہوا, اور انٹرنلی جو اطلاعات میڈیا کے ذریعے آئی ہیں اس میں رابطوں کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام جو اپوزیشن کا ایکتا ہے اس کے نتیجے میں برف پگھلی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی, اور وہ بھی رابطے شروع ہوئے ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے خوش آئند ہیں. یہ میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو فوائد اپوزیشن کو یا جو اٹینشن اپوزیشن کو مل رہی ہے, یہ ایون اگر ان کی آپس میں بھی کچھ سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, کچھ دو کی بنیاد پہ بھی ہو رہی ہیں, اگر کچھ سیٹس کی ایڈجسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, تو یہ اچھی سیاست ہے. اٹ از اے پازیٹیو ایکشن ٹورڈ. اور میں آئندہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید جو پولیٹیکل جو ہے ری یونینز وہ مجھے اور نظر آ رہی ہیں, اور ایسے کٹ بھی ہوں گے جس میں مزید سیاسی قوتیں جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی, اور ہوپ فلی پنجاب کے اندر بھی اب یہ جو اپوزیشن کا ایکتا کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے یہ بھی آنا شروع ہوگی, سندھ کی طرف بھی جائے گی. اور جب یہ اس طرح اپنا سائیکل کمپلیٹ کرے گی تو اپوزیشن زیادہ باہمی طور پہ قریب آ گئی ہوگی, اور ایک دوسرے سے زیادہ ان کا تعلق اور ایک واسطہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو یہ سیاست جو ہے یہ اب بڑھنے جا رہی ہے. یہ حکومت کے لیے چیلنج تو ہوگی. اگر اجازت دیں بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس آپ کے لیے, بہت سارے کویسچنز ہیں, پر ملک صاحب نے ایک جگہ جانا ہے, میں ان سے کوئی کویسچن کر کے آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو. ملک صاحب, نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اینڈ آئی کین سے دس آن ایئر سب کے ساتھ, نصر اللہ ملک صاحب نے بہت پہلے میرے پروگرام میں یہ بات کہہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب کا شاید اس طریقے سے رول نہیں ہوگا سیاست میں. اس وقت جب سب کہہ رہے تھے کہ وہ نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر ہیں, اس وقت یہ بات کی تھی ملک صاحب نے. اب ان کے واپسی کی باتیں ہو رہی ہے ملک صاحب, ایک ساتھ ہی ساتھ بہت ساری افواہیں بھی گرم ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ لیکن یہ سب ویسے تو علاج کے لیے پائے جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ علاج کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک, لیکن علاج کس معاملہ کا ہے؟ وہی ان کی بیماری پرانی؟ اصل ہارٹ کا ایشو ہے میرے خیال میں, اور ان کو اپنا چیک اپ کروانا ہے. دوسرا, اگر یہ کہا جائے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس پورے سسٹم میں کمفرٹ ہے, تو یہ بات بھی قدرے جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی کئی بار آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا کہ میاں صاحب کا سیاست میں ٹھیک ہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, لیکن حکومتی معاملات میں میاں صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں. تو میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ کم از کم سیاسی امور میں رہنمائی کا تو ہو سکتا ہے, حکومتی معاملات میں ابھی ان کا کوئی کردار نظر آتا نہیں ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ وقت جا کے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی گزاریں گے, اپنا ٹیسٹ بھی اپنے کروائیں گے, چیک بھی کروائیں گے, اس کے بعد واپس لوٹیں گے. لیکن بہت دفعہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کہ بہت سارے معاملات ہیں, ان کے آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات پہ اس طریقے سے کھل کے بات نہیں کر رہے. کیا ایٹ سم پوائنٹ وہ بات کریں گے؟ میرا نہیں خیال اس پہ وہ کوئی بات چیت کریں گے. دیکھیں اس کا جو صورتحال ہے
میاں صاحب اس میں اپنے آپ کو موجودہ جو فیصلے ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل فیصلے، عدالتی امور، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جب ہو رہی ہوں گی وہ ملک سے باہر ہوں گے، تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ کہیں گے کہ حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے اور یہ فیصلے شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں ان فیصلوں کے اوپر. میاں صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے، تو میرے خیال میں حکومت کا سٹانس اس وقت جو کمپرومائزنگ ہے، میاں صاحب اس میں مختلف سٹانس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, I know you have to go somewhere. I'll come to you, Durrani صاحب. Again, I think کہ 6 weeks ago, 7 weeks ago آپ نے مجھے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ جائیں گے ملک سے باہر, اور آپ کی بات بھی ٹھیک ثابت ہو گئی. Is it as simple کہ بیمار ہیں اور چیک اپ کروانا ہے واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک بات, اب یہ تو سیاسی فیلڈ ہے, ہمارا اپنا فیلڈ ہے, تو اس میں ہم یو کین کامنٹ ویری ویل. میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے ان کی مریم بی بی سے تو ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی پرائم منسٹر سے ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ کوئی بحال نہیں ہے, اور وہ کسی میٹنگ میں بھی شریک نہیں ہوتے. تو اس سے یہ چیز نصر اللہ صاحب نے بھی اس کو میرا خیال اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں کوئی اتنا اچھا ماحول پایا نہیں جاتا. تو اسی یہ اگر چیز کو اگر بڑھایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اندر سے جو ہے ایک تقسیم کا شکار ہے, اور میں تو بلکہ یوں بھی سمجھتا ہوں کہ خود پارٹی کے اندر ایک تو فیملی ڈیوائیڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی ہے کہ وہاں کی جتنی سینئر ہیرارکی ہے وہ اس وقت مسلم لیگ بن چکی ہے, نون نہیں رہی. اب وہ نون سے نکلتے ہوئے مسلم لیگ بنتی جا رہی ہے, اور مسلم لیگ کا یہ حال ہے کہ مسلم لیگ کی جو اکثریت ہے بہرحال وہ ایک جمہوری پروسیس میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت ہے. وہ ایک تو موروثیت سے بہت تنگ ہے تمام سینئر لیڈرز جو ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ مکمل طور پر مطلب حکومت کے پورے معاملات جو ہیں وہ کسی اور کے حوالے کرنے کے ریفرنس سے بھی ان کے ریزرویشنز ہیں شہباز صاحب کے معاملے میں, جو وہ تاثر دے رہے ہیں اور جو وہ امپریشنز دے رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, وہ کسی مینیجر کی سمجھ لیں, وہ کسی ایڈمنسٹریٹر کی سمجھ لیں, یا وہ کسی ملازم کی سمجھ لیں کہ حکومت سیاست سے ہٹتے ہوئے ہر کام کر رہی ہے. حکومت بزنس کر رہی ہے, حکومت یوٹیلیٹی سٹور بند کر رہی ہے, حکومت جو ہے وہ تعلیمی ادارے بیچ رہی ہے, حکومت جو ہے وہ عوام کے مہنگے بل بھجوا رہی ہے. اگر وہ نہیں کر رہی تو وہ سیاست نہیں کر رہی, اور نہیں کر رہی تو وہ سیاسی ڈسکورس نہیں کر رہی. کہ مطلب اس وقت اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے, وہ کسی قسم کا پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اتنے بڑے دہشت گردی کے چیلنجز جو ہیں اس کو پورا ملک فیس کر رہا ہے, کہیں اس کے لیے کوئی پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہے. تمام دوست ممالک جو ہیں وہ منت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ اکنامک اور سیکیورٹی سٹیبلٹی آ سکے. اس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی. حکومت جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک عضو معطل بن چکی ہے, اور اس وقت سیاست اگر ہو رہی ہے تو وہ ساری اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے, اور اگر حکومت کوئی سیاست نہیں ہو رہی تو حکومت میں نہیں ہو رہی.